تو وہ مائیکل جیکسن نے زندہ رہنے کی لالچ میں ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. وہ ہاتھوں میں گلوز پہنتا تھا کہ اگر میں کسی سے ہینڈ شیک کروں گا تو کسی کے جرم میرے ہاتھ میں منتقل نہ ہو جائے. ہم تو کورونا میں احتیاط نہیں کر رہے تھے, بغیر کورونا کے اتنی احتیاط کر رہا تھا وہ. لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ مائیکل جیکسن جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو فرشتے نے لکھ دیا تھا کہ اس کا ایک بہت بڑا پروگرام ہونے والا ہوگا جس میں اس کی کروڑوں روپے کی ارننگ ہونے کی امید ہوگی, کروڑوں روپے کے ٹکٹ فروغ ہوں گے. اس سے بہتر پروگرام اس کا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا, اور یہ بڑی امیدوں میں ہوگا کہ اب میرا پروگرام آنے والا ہے. اس کے لیے پریکٹس کر رہا ہوگا, اس کے لیے جشن منایا جا رہا ہوگا, اور ایک دن یہ اسی امید پہ رات کو سوئے گا. اس کی عمر ہوگی 50 سال, اور صبح پولیس بھی اس کو اٹھائے گی تو پولیس سے بھی یہ نہیں اٹھے گا. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جب پولیس اٹھائے اور بندہ نہ اٹھے یہ ممکن ہے, یہ جب ہی ممکن ہے جب بندہ مر چکا ہو, ورنہ پولیس تو اچھوں کو اٹھا لیتی ہے. تو ایسا سویا مائیکل جیکسن 50 سال کی عمر میں کہ ہمارے یہاں گٹکے کھا کے لوگ 60 کراس کر لیتے ہیں, یہ نا جراثیم کو گلے لگا کے بھی 60-70 نکال لیتے ہیں. کولیسٹرول کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, کڈنی دونوں فیل ہو چکے ہیں, چل رہے ہیں. میں تو دیکھتا ہوں نا کینسر کے مریض 15 20 سال سے گھسیٹ رہے ہیں. جو صحیح بندہ ہو رہا ہے وہ مر رہا ہوتا ہے. تو مائیکل جیکسن حیران ہو گیا کہ یار جو گٹکے کھا رہا ہے, جو چرس پی رہا ہے, جو ہیروئن پی رہا ہے, وہ کمبخت نہیں مرا, اور میں نے اتنا صحت کا خیال کیا اور 50 سال میں سویا ہوں, کوئی موت کا چانس نہیں تھا. ڈاکٹروں کی پوری ٹیم ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی. اگر مائیکل جیکسن کو کبھی چھینک آتی تھی نا تو اس کے ذمہ دار ڈاکٹر تھے کہ چھینک آئی کیوں. ہمیں چھینک آتی ہے تو کوئی ذمہ دار ہوتا ہے؟ بولو. چھینکتا رہو, گورنمنٹ کہتی ہے اپنے خرچے پہ جتنا چھینکنا ہے جراثیم پھیلاؤ, آپ چھینکو, منہ پہ جا کے چھینکو لوگوں. ہمارے ہاں بلغم کے تھپیڑے دیکھو نا آپ وضو خانوں میں, کیسے ایک دوسرے کے منہ پہ خا خا کر رہے ہوتے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. مائیکل جیکسن کو چھینکنے کی گورنمنٹ کی طرف سے, مائیکل جیکسن کے جو ڈاکٹر تھے, تو مائیکل جیکسن کو چھینک آئے تو ذمہ دار کون تھے؟ ڈاکٹر. کی چھینک آئی کیوں؟ آپ کو میں ہر مہینے اتنا پیسہ دے رہا ہوں, کوئی جراثیم میری ناک میں گیا کیسے؟ ڈاکٹروں کا پینل اس وقت بھی اس کے پاس موجود تھا. لیکن موت کے جو فرشتہ تھا نا, جو اللہ نے اس کی ماں کے پیٹ میں بھیجا تھا, اس نے لکھ دیا تھا کہ 50 سال میں اس کا انا للہ بولو ہو جائے. ایسا سویا کہ اس کا قصہ تمام, ایسا قصہ تمام ہو. تو جو میں اصل بات عرض کر رہا تھا, جلدی سے اس کی طرف آتا ہوں. دیکھو ہم پیدا کب ہوتے ہیں, یہ کس کی پلاننگ ہے؟ اللہ کی. ہماری موت کس کی پلاننگ سے ہے؟ اللہ کی. یہ بیچ کا ٹائم اللہ نے ہمیں دیا ہے. اس میں اللہ نے حکم دیا بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک کا جو تمہیں ٹائم دیا ہے نا, اس کی پلاننگ کس نے کرنی ہے؟ ہم نے کرنی ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. اس کی پلاننگ کس نے کرنی ہے؟ بولو. ہم نے کرنی ہے. یہ اگر آپ لائف بغیر پلاننگ کے گزارنا شروع کر دو تو آپ کی مثال ایسے ہوگی جیسے کسی شخص نے نیو ناظم آباد میں گھر لیا اور بغیر پلاننگ کے اس کو بنانا شروع کر دیا. بعد میں پچھتا رہا ہے کہ جہاں واش روم بنانا تھا وہاں میں نے کچن بنا دیا, اور جہاں کچن بنانا تھا وہاں میں نے واش روم بنا دیا, اور اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. آپ کی لائف اگر بغیر پلاننگ کے گزرے گی تو وہ برباد ہونے کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, اور اب یہ چینج نہیں ہو سکے گی, کیونکہ جو ٹائم گزر گیا بغیر پلاننگ کے وہ ٹائم آپ کو واپس نہیں مل سکتا. تو پہلا تو یہ عزم کرے جو ٹائم برباد ہونا تھا ہو گیا, وہ تو واپس نہیں آ سکتا نا. مثال کے طور پر اس نے بنا دیا, یہ کچن کی جگہ پہ بنا دیا واش روم کی جگہ کچن میں بنا دیا. بیگم سے کہے گا بیگم میرا پیسہ برباد ہو گیا, میرے پاس مزید پیسے نہیں ہیں, اب جو میں آئندہ جو کچھ کروں گا نا وہ پلاننگ سے کروں گا. اب اس کچن کو برداشت کر لو, واش روم کی جگہ آ گیا, یہ برداشت کر لو.
اور میرے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے. لیکن آپ نے کیا کیا, اب جو غلط ہونا تھا ہو گیا, اس کے بعد بھی اب غلط کرتے چلے جا رہے ہیں. اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ جو ایگزاسٹ لگا رہے ہیں ایسی جگہ جہاں کمرے کو آپ کے روم کی طرف ہوا آتی ہو. بھائی اب پلاننگ کا تقاضا یہ ہے کہ ایگزاسٹ لگاؤ ہی نہیں آپ, یا کچھ بھی کرو, لیکن یہ نہیں ہو سکتا. تو جو زندگی میری اور آپ کی بغیر پلاننگ کے گزر گئی, اس پہ تو ہمارے پاس توبہ استغفار کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کو کس نے کہا کہ ہم نے زندگی پلاننگ کے بغیر گزاری ہے؟ ہم تو ماشاءاللہ اچھے گھرانے کے تھے, جب ہم بالغ ہوئے تو ہمارے والدین نے پلاننگ کی, اس بچے کو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے, اس بچے کو ہم نے انجینئر بنانا ہے, اس بچے کو ہم نے پائلٹ بنانا ہے, اس بچے کو ہم نے بزنس مین بنانا ہے, اس بچے کو ہم نے یہ بنانا ہے, اور الحمدللہ آج ہم وہ بن چکے ہیں. اول تو 99% لوگ ایسے بھی نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں, 1% ایسے ہوں گے جن کے والدین نے پلاننگ کی اور انہوں نے بھی پلاننگ کر کے کچھ بن گئے. وہ 99% تو ایسے ہی چل رہے ہیں. تو خوب سمجھ لو, پلاننگ کا مطلب صرف پلاننگ نہیں ہے. کامیاب پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی تعمیر کھڑی کر رہے ہیں تو اس کا مقصد پہلے آپ سامنے رکھتے ہیں, اس پرپس کو دیکھ کے جب آپ نقشہ بناتے ہیں, اس نقشے کو پلاننگ کہا جاتا ہے.